وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. عزیزوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنے احسانات کیے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کو دین کی حیثیت سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آپ غور کریں، دنیا کی جتنی بھی بڑی سے بڑی نعمت ہے وہ زائل ہونے والی نعمت ہے، برقرار نہیں رہے گی، لیکن اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو فضل و انعام حاصل ہوگا وہ اخروی فضل و انعام ہمیشہ برقرار رہنے والا ہوگا اور ہمیشہ ہمیں ایک مستقل عذاب سے نجات دلا کر کے ایک مستقل نعمت کے اندر رہنے کا انعام ہمیں عطا کرے گا. ظاہر بات ہے کہ مستقل عذاب سے نجات پا جانا اور مستقل نعمت کے اندر رہنا یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے اور ایسا بڑا فضل ہے کہ اس کے مقابل میں کسی اور فضل و احسان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا اسلام کو اختیار کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ وہ توفیق ہے جس کے مقابل میں کسی اور چیز کو رکھا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یہ نعمت جو ہم کو عطا کی ہے اس کا ذریعہ کیا ہے یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو پہنچانے کے لیے جو انتظام فرمایا ہے اس انتظام کی بہت ساری تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتلا دی ہیں اور ان کے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کے نازل ہونے کی مستند دلیل کیا ہے، یعنی اس قرآن کو ہم سچا کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. پھر جب اس قرآن کو ہم نے سچا مانا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے اور اللہ کا کلام بتایا ہے اور اللہ کا کلام ہونے کی نشانی بتائی ہے، اس کی دلیل دی ہے اور وہ دلیل اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور درست ہے اور آج 1400 برس تک وہ دلیل چیلنج بن کر کے ساری دنیا کے سامنے موجود ہے. اس بنا پر ہم اس قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اس قرآن مجید پر اعتماد کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اعتماد کی اصل اساس اور اعتماد کی اصل بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پاتے ہیں. اس قرآن مجید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو، آپ کی حیثیت کو اور آپ کے درجے کو بھی بہت سے مقامات پر متعین فرمایا ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے سلسلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا بنیادی اور مرکزی مرتبہ حاصل ہے جو کسی اور انسان کو بہرحال حاصل نہیں ہے. پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا. آپ کے بعد قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں آنے والا ہے جس کو دوبارہ نبوت دی جائے یا رسالت دی جائے یا اس کام کے لیے منتخب کیا جائے. آپ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے اور آپ پر رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. لہذا اب آپ کے بعد کوئی انسان اس مرتبے اور اس درجے اور اس حیثیت میں نہیں مانا جا سکتا ہے جس درجے اور جس مرتبے اور جس حیثیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے گا. اس کے بعد ہم قرآن مجید کی طرف پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا درجات اور کیا کیا مرتبے دیے ہیں. اس سلسلے میں پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ خود قرآن مجید کی توضیح اور تشریح، اس کا بیان
اور اس کی تفصیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی گئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں کسی کو ذرہ برابر تصرف کرنے کا کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی مختلف آیتیں دیکھیے، مکہ کے مشرکین بہت زور لگاتے رہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ چلو اب یہ دین تو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کچھ مصالحت کر لی جائے، اس لیے کہ معاملہ ان کے نزدیک بڑا سنگین اور عجیب تھا۔ ہر گھر کے اندر ان کے نقطۂ نظر سے فتنہ مچا ہوا تھا۔ باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہے، ماں کافر ہے تو بیٹی مسلمان ہے، باپ کافروں کی قیادت اور لیڈری کر رہا ہے تو بیٹی کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات تھی۔ ابو جہل سب سے بڑا اسلام دشمن تھا، سب سے بڑا اسلام دشمن تھا، اس کا بھائی مسلمان تھا، اس کا ماں جایا بھائی بھی مسلمان تھا، اس کا حقیقی بھائی بھی مسلمان تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کس قدر زور لگاتے تھے اور ان کی رسالہ داری کس قدر مشہور ہے، میدان جنگ کے کتنے بڑے شہ سوار تھے، ان کا بھائی ولید بن ولید مسلمان تھا۔ ابو سفیان نے ہر میدان میں مارکہ آرائی کی اور قیادت کی، کفار کی، ان کے لشکروں کی قیادت کی۔ ان کی بیٹی مسلمان تھی اور شروع سے مسلمان تھی، اس نے حبشہ بھی ہجرت کی تھی۔ غرض ایک ایک انسان کو دیکھیے، بڑے بڑے بت اور بڑے بڑے لیڈر اور کمانڈر قسم کے لوگ جو مشرکین میں تھے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، ان کے گھر اور ان کے کنبے کے لوگ مسلمان تھے۔ عجیب و غریب کشمکش برپا تھی۔ اس کشمکش کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، الجھن میں تھے، چاہتے تھے کہ یہ فتنہ، جس کو فتنہ کہتے تھے، کہ یہ فتنہ اور یہ انشقاق جو گھر گھر کے اندر پھیلا ہوا ہے کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جہاں زبردستی کی اور مار پیٹ کا راستہ اختیار کیا، تعذیب کا راستہ اختیار کیا، وہاں یہ راستہ بھی اختیار کیا کہ چلو کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں اور کچھ باتیں اپنی ان سے منوا لیں، اور اس طریقے سے یہ جھگڑا اور یہ تفرقہ بازی ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مرحلے پر یہ کام کیا کہ چلو یہی پتہ لگا لیں کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک مرحلہ آیا جب انہوں نے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے آدمی مدینہ بھیجے۔ مدینہ جو آدمی گئے وہ واپس آ کر کہنے لگے کہ صاحب ہم فیصلہ کن بات لے کر کے آئے ہیں۔ یہود نے 3 سوالات دیے تھے کہ ان سے یہ سوالات پوچھو، اگر جواب دے دیں تو پیغمبر ہیں، اگر جواب نہ دے سکیں تو سخنساز ہیں۔ آپ سے ان لوگوں نے سوالات کیے واپس آنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی اور ان کی روشنی میں آپ نے ان کو جواب دے دیا۔ بات واضح ہو گئی کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے سامنے 2 ہی راستہ تھا، یا تو بالکل جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیں، یا یہ کہ آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ یہ جو قرآن مجید آپ پیش کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات ہمیں دیتے ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا رد و بدل کر دیجئے، ذرا سی تبدیلی کر دیجئے، اور ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لا دیجئے یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا پاور نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ تو قرآن مجید میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی پاور اور کوئی اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے پاس کی جاتی ہے۔ اور بات اتنے ہی پر اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دی، بلکہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس طرح کے خیالات گزرے کہ اگر ان کے مطالبے پورے ہو جائیں اور یہ بھی مسلمان ہو جائیں تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ہم بہت بڑی کامرانی کے دور سے گزر جائیں گے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر الگ سے ایک تبصرہ فرمایا۔
قرآن مجید میں الگ سے آیت نازل فرمائی، وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ یہ کفار قریب تھا کہ جو وحی ہم نے آپ کے پاس کی ہے اس کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور بات گڑھ کر کہہ دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو یہ لوگ یقیناً آپ کو پکا اور گہرا دوست بنا لیتے، نہایت مخلص دوست بنا لیتے۔ یعنی وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے تو ہم بھی مان جائیں گے، یہ محض چکنے کی بات نہیں تھی، دھوکہ دینے کی بات نہیں تھی، بلکہ واقعی وہ دل کی گہرائی سے اس بات کا فیصلہ کیے ہوئے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی گئی تو ہم ان کو اپنا پیشوا مان کر کے ان کے پکے پیروکار بن جائیں گے۔ لیکن اگر اس تبدیلی کا عمل آپ کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے، زیادہ نہیں کہا جا رہا ہے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے۔ لیکن اس تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کو پڑھیے اور پڑھ کر کے عبرت حاصل کیجیے اور یہ اندازہ کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سلسلے میں کس طرح کی بات کے پابند تھے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، ایسی صورت میں ہم آپ کو دنیا کے اندر بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ آپ اندازہ کیجئے، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، مطالبہ آپ ہی سے ہوا تھا، آپ ہی سے بات کہی جا رہی تھی اور آپ ہی کے دل پر یہ خیال گزرا تھا۔ فرمایا کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تو اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہیں پا سکتے تھے، کوئی نہیں تھا جو دنیا میں اور آخرت میں آپ کو ہمارے عذاب سے چھڑا سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ آپ ذرہ برابر اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے اور اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر ہمارے اوپر یہ بعض بات بھی کہتے تھے، پوری بات نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ہمارے اوپر یہ بعض بات بھی اپنی طرف سے کہہ دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے دبوچ لیتے، ہم دائیں ہاتھ سے دبوچ لیتے۔ ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ان کی رگیں گردن کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم میں سے کوئی نہیں تھا جو ہمیں اس سے روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اتاری تھی اس وحی کے سلسلے میں کس سختی سے پابند کیا تھا کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کو ویسے ہی سنا دیجیے، جیسے وحی اتری ویسے ہی سنا دیجیے، نہ اس کو چھپا سکتے ہیں نہ اس کو دبا سکتے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم اور کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی قطعاً اجازت نہیں تھی اور قطعاً اس طرح کا کوئی تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرما کر کے اس کے بعد آپ کو کچھ اختیارات دیے۔ قرآن مجید میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار نہیں دیا گیا، لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ذمے لگائی گئی۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے وہ آپ کھول کھول کر کے لوگوں سے بیان کر دیں۔ تو قرآن مجید کو بیان کرنا، اس کی توضیح کرنا، اس کے معانی اور مطالب کی تشریح کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں داخل کیا گیا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اور اس ذمہ داری کو کس طریقے سے آپ انجام دیں گے؟ اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے، اپنی من پسندی سے،
آپ شرح کریں گے اور تفسیر کریں گے، یا اس کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی پابندی ہے اور کوئی راستہ ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ سورہ قیامہ پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شروع میں وحی آتی تھی تو آپ یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ میرے ذہن سے چھوٹ جائے یا اس کے بعض کلمات اور بعض حصے چھوٹ جائیں، لہذا حضرت جبریل جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے تھے آپ پیچھے سے اس کو دہراتے جاتے تھے۔ اب یہ کام بڑا پرمشقت تھا، ایک طرف سے قرآن مجید کو سننا، اور تو سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے میں اس کا پس منظر بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو آپ اس وحی کو حفظ کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سے سنتے جاتے تھے اور پڑھتے بھی جاتے تھے۔ اب سننا اور پڑھنا اور آگے کی بات کو سنتے بھی رہنا اور پیچھے کی بات کو پڑھتے بھی رہنا اور بات نئی نئی نازل ہو رہی ہو، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو آپ پر بڑی مشقت گزرتی تھی، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیات نازل کی، فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہ جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو آپ جلدی سے اس کو حفظ کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیا کریں، یہ نہیں کہ آپ پڑھیں جلدی جلدی تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی سے اسے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع بھی کر دیں گے اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا بھی دیں گے۔ یعنی حضرت جبریل جو کچھ نازل کرتے ہیں آپ اس کو غور سے سنتے جائیں، بس خاموشی سے سنتے جائیں، اور بعد میں یہ چیز آپ کو یاد بھی ہو جائے گی اور آپ کی زبان پر جاری بھی ہو جائے گی۔ اور واقعی ایسے ہی ہوتا تھا اس کے بعد کہ جب حضرت جبریل کوئی بھی آیت یا آیتیں یا بہت ساری آیتیں لے کر کے آتے تھے تو جب تک وہ پڑھتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے تھے، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام وہی نازل فرما کر کے چلے جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے جہاں تک وہی نازل ہوئی ہے بغیر کسی تردد کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فرمائی کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں، محفوظ کر دیں اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کرا دیں، آپ اس کو پڑھ سکیں۔ پھر فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن مجید کو بیان کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرانا بھی ہماری ذمہ داری، پھر اس قرآن مجید کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کا بتلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لہذا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی مجمل باتوں کی تفصیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، اور آپ نے اس کی تفصیل میں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے ارشاد سے اور اپنے کردار سے جو کچھ پیش کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا بیان ہے اس قرآن مجید کا، اور اس کی بتائی ہوئی تفصیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، آپ کوئی بات اپنی خواہش اور آرزو سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو محض وحی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید بھی وہی ہے، اور قرآن مجید کا جو بیان ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان اور وہ تفصیل بھی خود اسی قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وحی ہے۔ قرآن مجید اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کی ہوئی چیز کر رہا ہے۔ اب یہ دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو آپ لیں اور جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی پیش کریں، چاہے خود آپ کے اوپر اس میں تنقید کیوں نہ کی گئی ہو۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عتاب ہے، آپ پر ہلکی سی تنقید ہے، اور اس بات کے اعلان کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، مگر آپ نے ایسا کیا کیوں؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہ، اللہ نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ یہ مشرکین جو غزوہ تبوک کے موقع پر اجازت لینے آئے تھے ان کو اجازت دی، اس پر اللہ نے آپ کو ٹوکا ہے، لیکن پیشگی کر دیا کہ اللہ نے معاف کیا، مگر آپ نے اجازت دی کیوں؟ تو آپ پر جو تنقید نازل ہوئی
اس کو بھی اللہ آپ نے پیش کیا اور اس کو بھی ویسے ہی سنایا. قرآن مجید میں آپ پر ایک جگہ اور کہا گیا کہ وہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ سے ڈرنا یہ زیادہ حق بات تھی. اب بتائیے ایسی تنقید کی گئی ہے لیکن وہ تنقید بھی قرآن مجید میں موجود ہے، پڑھی جا رہی ہے اور قیامت تک پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے اسے لینا اور امت تک پہنچانا یہ جیسے آپ کی ذمہ داری تھی، اسی طریقے سے اس قرآن مجید کا جو بیان، اس کی جو وضاحت اور اس کی جو تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی اسے بیان کرنا، اسے واضح کرنا اور امت تک پہنچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی. اور اس ذمہ داری کو آپ نے جس انداز سے نبھایا ہے وہ انداز آج بھی ہمارے آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 80 مقامات سے زیادہ جگہوں پر فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی دونوں جمع کر کے اکٹھا کر کے 80 سے زیادہ مقامات پر یہ حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. نماز کیسے قائم کی جائے اس کی تفصیل آپ قرآن مجید میں تلاش کریں، کہیں آپ کو نہیں ملے گی. کس طرح شروع کی جائے سرے سے یہی بیان نہیں ملے گا، کیسے ختم کی جائے یہی نہیں ملے گا. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن رکوع کیسے کرو، سجدہ کیسے کرو، رکوع کب کرو، سجدہ کب کرو، اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ سب نہیں بیان کیا. اب یہ سارا بیان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ساری تفصیلات بیان کی، اس کے ایک ایک نقطے کو، ایک ایک گوشے کو آپ نے واضح کیا اور لوگوں کے سامنے عملاً کر کے دکھایا اور فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. زکوٰۃ کے متعلق آپ دیکھ جائیے قرآن مجید میں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے. احکامات یہ ہیں کہ بھائی زکوٰۃ دو، فلاں فلاں لوگوں کو دے دو اور فلاں لوگوں کی مدد کرو، ایسا کرو، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر یہ گناہ ہے اور جو ایسا نہیں کرتے ان پر یہ عذاب ہے. یہ چیزیں تو ہیں، لیکن یہ کہ کس کے پاس کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ دے، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ دے، کب زکوٰۃ دے، کب زکوٰۃ نہ دے، یہ تفصیلات آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتی ہیں. ان تفصیلات کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہونا ہوگا اور آپ سے معلوم کرنا ہوگا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. نماز کی تفصیلات کیا ہیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. حج کے سلسلے میں بعض احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں لیکن مزید تفصیلی احکامات کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. نہیں آپ کو تفصیل مل سکتی ہے. روزے کے سلسلے میں بعض تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں لیکن مکمل تفصیلات کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو قرآن مجید نے بہت ساری باتیں بتائیں اور بہت ساری باتوں کو حوالے کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تمہارے جو یہ پیغمبر ہیں ان کی اطاعت کرو. جس طریقے سے اللہ کی تمہیں اطاعت کرنی ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے اپنے عمل کو برباد نہ کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اگر اللہ کی مخالفت کی یا رسول کی مخالفت کی چاہے عمل جتنا بھی اچھا کیوں نہ کرو، اگر اس مخالفت کے ساتھ عمل کر رہے ہو تو یہ عمل لغو ہے، بیکار ہے اور باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی قبولیت نہیں ہے. آپ مثال دیکھنا چاہیں تو مثال دیکھ لیں. کتنے لوگوں نے بڑے بڑے اوراد و وظائف ایجاد کیے، خانقاہیں تعمیر کر لی اور بیٹھ کر کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کے اور پاؤں پر ہاتھ کی ضرب لگا کر کے اور دل پر گردن کی ضرب لگا کر کے یا ذہن پر دل کی ضرب لگا کر کے اللہ اللہ پکار رہے ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہ اللہ سے اس کا کوئی ثبوت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہے. تو اس کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ ایک عمل باطل کی حیثیت ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا ہے اس میں جو راستہ نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی عمل کیا گیا تو
تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے بلکہ وہ باطل ہے. ولا تبطلوا اعمالکم. اور کتنا باطل ہے یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کا ثبوت ہے آپ ان کے متعلق بھی سن لیجئے. تفصیل آپ نے سنی ہوگی، مختصر اشارہ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے، آپ موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا آپ کی عبادت کیا ہے؟ انہوں نے آپ کی عبادت بتائی. فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا. ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑی عبادت ہے. پھر کہنے لگے کہ بھائی آپ کا کیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے گناہ تو بخشے ہوئے نہیں ہیں، لہذا ہمارا معاملہ تو ویسا نہیں ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک نے کہا کہ صاحب میں رات بھر اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا، بستر پر جاؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں روز روزے ہی رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے رہوں گا ہی نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، اس لذت ہی سے کنارہ کش رہوں گا. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عائشہ نے بتایا، تفصیل بتلائی. آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی تھی؟ کہا کہ ہاں حضرت ہم لوگوں نے بات کہی تھی. آپ نے فرمایا کہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور بستر پر سوتا بھی ہوں. میں کبھی دن میں نفلی روزے رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو میرے اس طریقے سے الگ ہوا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیجیے، رات بھر آپ عبادت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں ہے. رات بھر اگر مستقل اللہ کی عبادت کریں اور بستر پر سوئے ہی نہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں. کتنی عبادت کریں گے؟ روز اگر روزے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں ہے، آپ کی جماعت سے خارج. روزہ بھی رکھیے، نفلی اگر رکھتے ہیں تو کبھی روزہ رکھیے، کبھی بغیر روزے کے بھی رکھیے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلنے کا نتیجہ، کہ وہ بجائے عبادت سے فائدہ اٹھانے کے اور اللہ کا قرب حاصل ہونے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہی سے خارج ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو باطل نہ کرو. یعنی اگر ان کی اطاعت نہیں کی تو چاہے جتنا بھی اچھا عمل کرو گے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ باطل ہو جائے گا. پھر اس اطاعت کو بار بار اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان کیا اور کہیں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرو یا علماء کرام کی اطاعت کرو، جیسا کہ لوگوں نے تفسیر کی ہے. لیکن اگر حکمرانوں کے ساتھ، اولو الامر کے ساتھ یعنی حکمرانوں کے ساتھ یا علماء کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ کی طرف پلٹاؤ اور رسول کی طرف پلٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے سارے مسائل اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹائے جائیں گے. اللہ کی طرف پلٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید سے حل کرو، اور رسول کی طرف پلٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے قرآن مجید کا جو بیان دیا ہے، اس کی جو تفصیلات بتلائی ہیں، ان تفصیلات کی طرف پلٹو. اچھا، اس سے یہ بات بھی ایک معلوم ہوتی ہے، ضمنی بات میں بتا رہا ہوں، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس امت میں کوئی اختلاف ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس کا حل اللہ اس کے رسول کی طرف نہ ہو. اگر اللہ اس کے رسول کے پاس حل ہو ہی نہیں تو اسے پلٹانے کو حکم کیوں دیا جائے گا؟ اس سے معلوم ہے کہ اس امت میں جتنے اختلافات ہیں ان سارے اختلافات کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور اس حل کو تلاش کریں، وہ حل یقیناً مل جائے گا. اچھا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اختلافات کا حل یہ نہیں ہے کہ امت میں جو ائمہ ہوئے ہیں یا علماء ہوئے ہیں یا بزرگان دین ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے قول کو پکڑ لو اور پکڑ کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ کہ صاحب ہم تو اس کی بات پر چلیں گے. دوسرا کہے کہ ہم تو اس کی بات پہ چلیں گے، تیسرا کہے کہ ہم تو اس کی بات پہ چلیں گے. اس طریقے سے لوگ ٹولی ٹولی میں بڑھ جائیں اور الگ الگ لوگوں کی رسیاں پکڑ پکڑ کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں اور اختلاف اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ برقرار رہے، بلکہ اس کو ایک پوری قوت حاصل ہو جائے. یہ نئی چیز ہے.
یہ اسلامی چیز نہیں ہے. اسلامی چیز تو یہ ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اور وہاں سے اس کا حل تلاش کرو. یہ بات ضمناً آ گئی ہے. بہرحال اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں دیکھتے ہیں تو بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل آئی ہے اور صحابہ کرام نے بلا چون و چرا اس کی اطاعت کی ہے. اور اگر کسی نے ذرا سا بھی کسمس کی ہے تو قرآن مجید نے ٹوک دیا ہے. آپ پڑھیے قرآن مجید کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے پروردگار کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہو اس کے بارے میں آپ کو حکم اور جج مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر بھی کوئی کسمس موجود نہ کریں. کسی قسم کی تنگی کا کوئی احساس نہ کریں اپنے دل کے اندر بھی. یہ نہیں کہ صرف ظاہر میں تسلیم کر لیا اور دل راضی نہیں ہے تو بات ہو گئی پوری. جی نہیں. فرمایا کہ آپ کو حکم مانیں اور آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو دل کی رضامندی سے تسلیم کریں. لا یجدوا فی انفسہم حرجا. آپ کے فیصلے کے متعلق اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور اس کو مکمل طریقے سے تسلیم کر لیں. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی تب تک آدمی مومن نہیں ہوگا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ قرآن مجید میں درج نہیں ہیں. قرآن مجید میں تو آپ کا کوئی فیصلہ درج نہیں ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا اور فلاں قاضی نے فیصلہ کیا. قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرو اور اس اطاعت کے سلسلے میں اگر کسی جگہ کوئی جھگڑا پیدا ہوا اور اس میں آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور کسی نے اس فیصلے کے سلسلے میں کوئی تنگی محسوس کی تو قرآن نے ٹوک دیا کہ اس تنگی کے احساس کے ساتھ ساتھ مومن نہیں رہ سکتے ہو. اگر مومن ہونا ہے تو کھلے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کرو چاہے فیصلہ تمہارے خلاف ہی کون ہو. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات سنیے. واقعات مفسرین نے لکھے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مسئلہ تھا. بعض لوگوں نے کسی اور شادی کا مسئلہ لکھا ہے. آپ نے یہ پیغام دیا کہ فلاں سے شادی کر لو. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شادی جو ہے مناسب نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے, کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھیں. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر اس معاملے میں وہ اپنے آپ کو با اختیار سمجھیں, ان کو پاور ہو کہ اس کو مانے یا نہ مانے. یہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف محسوس کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے متعین کی کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا قرآن مجید کی شکل میں اس کو تو آپ بالکل جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے پیش فرما دیں. اس میں کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش آپ کو نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد آپ کو اس قرآن مجید کا بیان دیا گیا, اس کی تفصیل دی گئی اور سارے مسلمانوں کو ایک ایک مومن مرد اور ایک ایک مومن عورت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ جو تفصیل اور جو بیان آپ کی طرف سے اس قرآن مجید کے متعلق دیا جا رہا ہے, یعنی جو دین کی بات بتائی جا رہی ہے آپ کی طرف سے, اس کو بغیر کسی دلی کشمکش کے اور بغیر کسی دلی تنگی کے اور بغیر کسی حرج کے تسلیم کریں اور اس کو اپنا دین و ایمان سمجھیں. اگر ایسا نہیں کیا ہے تو دین و ایمان موجود نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت متعین کی گئی. لہذا آپ کا ہر ارشاد اور آپ کی ہر بات
دین ہے، اور اس کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اسی سلسلے میں ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو بات تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس بات سے روکیں اس بات سے رک جاؤ۔ اور فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تم میں سے جو آدمی اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، ہر کام اس کے لیے نمونہ ہے، اور ہر کام میں وہ آپ کی پیروی کر کے کامیاب اور سرخرو ہو سکتا ہے اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے امید باندھے ہوئے۔ اب یہ قرآن مجید کے اندر آپ کی حیثیت اور نوعیت اس تفصیل کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ متعین کر دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے باہر آپ کی یہ باتیں، یہ تفصیلات، یہ اسوہ اور یہ بیانات کہاں ملیں گے؟ یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ اس کے لیے اگر تاریخ ہمیں کوئی چیز دیتی ہے تو وہی چیز دیتی ہے جس کا نام احادیث ہے۔ احادیث نبی میں یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ جو کچھ تفصیلات ہیں وہ احادیث نبویہ کے اندر ہیں۔ ان احادیث کو صحابہ کرام نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، آپ کی نقل و حرکت اور آپ کے کردار اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ساری تفصیلات انہوں نے ضبط کی۔ پھر جس علاقے میں گئے اس علاقے میں انہوں نے ان تفصیلات کو حسب ضرورت بیان کیا، یا خود اپنے عمل اور کردار سے اس کی وضاحت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ معاملہ تھا بیان کی شکل میں یا عمل کی شکل میں، وہ سارا معاملہ صحابہ کرام نے آپ سے سیکھا، آپ کو لیا، آپ سے لیا، اور لے کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈھالا اور لوگوں سے بیان بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بار بار صحابہ کرام کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کریں، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ایسے لوگوں نے جو بات پکڑی ہے ہم اسی پر ان کو ڈھکیل دیں گے، جو راستہ پکڑا ہے اسی پر ان کو ڈھکیل دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو رسول کی مخالفت کرنا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے علاوہ کسی اور کا راستہ پکڑنا۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ قرآن اپنے نازل ہونے کے زمانے میں جن لوگوں کو مومنین کہہ رہا ہے وہ مومنین کون ہو سکتے ہیں؟ وہ تو صحابہ کرام ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو ان صحابہ کرام کے راستے کے بجائے کسی اور راستے کو جو پکڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی راستے پر ڈھکیل دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور دیکھ لیجیے آپ صحابہ کرام کے اس راستے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے واضح کیا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، یہ جان کر کے یہ حق ہے، اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، میں اور جو میرے پیروکار ہیں، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں۔ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت آپ کے پیروکار کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کے علاوہ اور کوئی آپ کا پیروکار نہیں تھا اس وقت۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، میری پیروی کرنے والے بھی بصیرت پر ہیں، اور ہم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں دیکھیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
سابقون اولون، پہلے اسلام میں داخل ہونے والے مہاجرین و انصار، اور پھر ان کے پیچھے جو لوگ اچھائی کے ساتھ لگے، یعنی جنہوں نے ٹھیک ان کے نقش قدم کو اختیار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کو اہمیت دی وہ صحابہ کرام ہیں، بالکل صاف بات ہے، واضح ہے۔ اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تم کو صحیح راستے سے ہٹا دے گا اور اس طریقے سے تم غلطی میں جا کر کے گمراہی پر چلے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ تو میرا اور میرے صحابہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اب آپ نے اللہ کا راستہ بتلایا، آپ سے صحابہ کرام نے لیا، اور صحابہ کرام نے اللہ کے اس راستے کے لوگوں کو دعوت دی، خود بھی اس پر چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس راستے کو انہوں نے اپنی زبان سے بھی بیان کیا اور اپنے کردار اور عمل سے بھی بیان کیا۔ جہاں گئے وہاں کے لوگوں کو اپنے کردار و عمل سے بتایا کہ اسلام کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ پھر وہ دور آنا شروع ہوا جس میں کہ فتنے اٹھنا شروع ہوئے اور گڑبڑ شروع ہوئی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے محدثین کی ایک جماعت کو اس بات کی توفیق دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیانات تھے ان سارے بیانات کو مستند طریقے سے محفوظ کریں اور اپنے پاس ضبط کر کے جمع کر کے کتابی شکل میں چھوڑ جائیں۔ اس عمل میں ظاہر بات ہے کہ آج کے طریقے سے ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا کہ ابھی آپ خراسان میں ہیں اور 10 دن 20 دن میں ساری احادیث جمع کر لی وہاں کی اور کمپیوٹر کے اندر داخل کر لی، محفوظ ہو گئی، اور اس کے بعد سڑک سے اڑ کر کے آپ یمن آ جائیں، 10-20 دن میں وہاں کی ساری احادیث جمع کر کے کمپیوٹر میں محفوظ کر لیں اور اس کے بعد اڑ کر کے مصر چلے جائیں۔ یہ صورتحال تو نہیں تھی۔ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا تھا کہ جس کا تصور آج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، آج بھی اس تیز رفتاری کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس تیزی سے پھیل رہا تھا، جبکہ وسائل و ذرائع آج جو موجود ہیں ان کا اشیر بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا۔ ایک صاحب کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑی تو وہ مغرب کی طرف سے چل کر کے مدینہ آئے۔ کتنا دن لگا تھا؟ 6 مہینے لگا تھا۔ امام مالک سے فتویٰ پوچھنے کے لیے 6 مہینہ پیدل چل کر کے وہ مدینہ تشریف لائے اور کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، بدلا دیجئے۔ تو امام مالک نے کہہ دیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو وہ مغرب کی طرف سے چل کر کے مدینہ آئے۔ کتنا دن لگا تھا؟ 6 مہینے لگا تھا۔ امام مالک سے فتویٰ پوچھنے کے لیے 6 مہینہ پیدل چل کر کے وہ مدینہ تشریف لائے اور کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، بدلا دیجئے۔ تو امام مالک نے کہہ دیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ صورتحال تھی، یعنی عالم اسلام کا جو مغربی حصہ ہے اس کی طرف سے مدینہ تک پہنچنے کے لیے 6 مہینہ لگا، تو مشرقی حصے کو بھی آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ یہ رفتار تھی اور یہ حالت تھی۔ اس رفتار اور اس حالت میں بھی جس قوت اور جس بصیرت کے ساتھ اور جس پختگی کے ساتھ محدثین نے احادیث کو جمع کیا ہے وہ اس امت کا ایک معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسری امت کے لوگوں نے ان کے اعمال، ان کی کوششوں اور ان کی دیدہ ریزیوں کو دیکھ کر کہا کہ واقعی یہ امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ان احادیث کو انہوں نے معلوم کیا اور ہر حدیث کے متعلق یہ جاننے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں کامیابی کے بعد ہی اس کو انہوں نے لیا کہ میں جس آدمی سے یہ حدیث سن رہا ہوں اس نے کس سے یہ حدیث سنی ہے، اور جس سے اس نے حدیث سنی ہے اس نے کس سے سنی تھی۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ کامیابی کے ساتھ پہنچ نہ جائے تب تک قابل تسلیم نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جن لوگوں کے ذریعے سے یہ سلسلہ پہنچتا تھا
ان لوگوں کے حالات کو انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی، ان کے حفظ کرنے کی صلاحیت کتنی تھی، ان کا دین اور تقویٰ کتنا تھا، جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، کسی قسم کا کوئی فریب تو نہیں پایا تھا۔ ایک ایک نقطے کو انہوں نے معلوم کیا، اور جب تک کہ پورے طریقے سے مطمئن نہیں ہو گئے کہ یہ شخص مکمل قابل اعتماد ہے، تب تک اس کی بات انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے لاکھوں افراد کے حالات قلم بند کر ڈالے۔ ایک ایسی چیز تیار ہوئی جس کا کوئی تصور ہی کسی قوم کے پاس نہیں تھا کہ لوگوں کے حالات، فلاں انسان کب پیدا ہوا، کب اس نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی، کن کن اساتذہ سے اس نے تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں جا کر کے تعلیم حاصل کی، اور کن کن لوگوں سے اس نے ملاقاتیں کی، اور کن لوگوں سے ملاقات کا امکان پایا جاتا ہے، ان ساری تفصیلات کا جاننا۔ پھر یہ کہ کتنی چیزیں اس نے لی، اس کے ساتھی کون سے لوگ تھے، ان ساتھیوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان سے کچھ مختلف بات تو یہ نہیں بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی مختلف بات بیان کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے ٹھیک سے اس کو یاد نہیں کیا، لہذا وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ غرض احادیث کو جمع کرنے کے سلسلے میں محدثین نے جس باریک بینی سے کام لیا، دنیا کی ساری طاقت صرف کر کے آج انسان اس باریک بینی تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس پر اضافہ کرنا اور اس میں زیادتی کرنا یہ تو ایک بہت مشکل، یہ تو ایک ناممکن سی بات تقریباً ہے۔ اس مرحلے تک، اس باریک مرحلے تک پہنچنا یہ خود بھی ایک ایسی مشکل بات ہے کہ اگر کوئی قوم آج پہنچنے کا دعویٰ کر دے تو واقعی اسے معجزہ قرار دیا جائے گا۔ تو اس انداز سے محدثین نے احادیث کو جمع کیا۔ پھر ان کے سامنے دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، آپ کا کوئی بیان، آپ کا کوئی بتایا ہوا راستہ ایسا نہ ہو جو کہ ہم سے چھوٹ جائے۔ ایک طرف یہ جستجو تھی، یہ طلب تھی، اور دوسری طرف یہ کوشش تھی کہ کوئی آدمی جس سے بھول چوک ہوئی ہو، جھوٹ بولنا تو الگ بات ہے، جس سے بھول چوک ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، غفلت ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے جو بات کی آپ نے نہیں کہی ہے، چاہے قصداً نہ منسوب کرے، وہ اپنی غلطی کی بنا پر، ذہنی کمزوری کی بنا پر، بھول کی بنا پر کوئی بات آپ کی طرف منسوب کر دے جو آپ نے نہیں کہی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو معاملے تھے، ان دو معاملات کو سامنے رکھ کر کے محدثین نے انصاف کے جس ترازو سے کام لیا ہے، اس ترازی کو آپ دیکھیں گے تو وہ نہ دائیں طرف جھکتا ہے نہ بائیں طرف جھکتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پر قائم اور موجود ہے، اور پورے اعتدال کے ساتھ انہوں نے کام لیا ہے۔ فتنے کا زمانہ تھا، محدثین جس زمانے میں حدیث جمع کر رہے تھے وہ زمانہ فتنے کا زمانہ تھا۔ عقائد کے فتنے اپنی جگہ اٹھ رہے تھے، سیاسی فتنے اپنی جگہ اٹھ رہے تھے، اور اسلام میں غلط چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش اپنی جگہ چل رہی تھی۔ بہت سے لوگ تعبیرات کے پھندے میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اسلام کے بنیادی عقائد تک میں غلطی کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، آج بھی دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ بدعتی ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس سے الگ راستے پر چل رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہی راستہ صحیح ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہی راستہ صحیح ہے، لہذا بڑے اخلاص کے ساتھ وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، بڑا ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، بڑی پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کے لیے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، رات رات بھر تہجد پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، بڑی ان کے اندر عبادت اور خشوع و خضوع پایا جاتا ہے، بڑے سچے بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن غلطی ہوتی ہے کیا؟ کہیں عقائد میں غلطی ہے، کہیں منہج میں غلطی ہے، کہیں طریقے میں غلطی ہے۔ تو ایک پہلو سے اخلاص ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہیں، لیکن دوسرے پہلو سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ سنت خالصہ پر نہیں چل رہے ہیں۔ یہ بات اس زمانے میں بھی تھی۔ بہت سے لوگ جو عقائد کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے تھے وہ اپنے تقویٰ کے اعتبار سے بڑے اونچے درجے پر تھے۔ آپ خارجیوں کو لے لیجئے، خارجیوں کے متعلق جو احادیث آتی ہیں اس میں فرمایا گیا کہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ شکار سے تیر نکل کر چلا جاتا ہے، کچھ بھی شکار کا حصہ نہیں لگا رہتا۔ مگر ان کے ہاں کیا تھا؟ جھوٹ بولنے کا یہ تصور نہیں کر سکتے تھے، جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ ان کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ تو دین میں بڑے سخت تھے، عبادتیں اتنی کرتے تھے کہ پیلے ہو گئے تھے، رنگ بدل گیا تھا چہروں کا،
صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یحقر احدکم صلاتہ عند صلاتہم وصیامہ عند صیامہم، کہ تمہارا آدمی جو ہے ان کے روزے، ان کی نماز کے مقابل میں اپنی نماز کو حقیر پائے گا. یعنی صحابہ کرام اپنی نماز کو ان خارجیوں کی نماز کے مقابل میں حقیر پائیں گے اور اپنا روزہ ان خارجیوں کے روزے کے مقابل میں حقیر پائیں گے. یہ اتنے عبادت گزار ہوں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تو یہ عقائد کے فتنے کی بنا پر دین سے تو اس طرح سے نکل گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے سرگرم تھے. اور جھوٹ بولنا ان کے نزدیک کفر تھا، صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں تھا، کفر سا. کوئی جھوٹ بول دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس طرح کے غلط عقیدے میں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ کسی آدمی سے، کسی صحابی سے یا کسی تابعی سے کوئی حدیث سنتا ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا. اگر اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو ایک سنت رسول ضائع ہو جائے گی. اس لیے محدثین نے اس فتنے کو سامنے رکھتے ہوئے اس بارے میں بھی ایک معتدل اور فیصلہ کن راستہ اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، اپنے طہارت کے لحاظ سے، اپنی سچائی کے لحاظ سے اور اپنے تمام کردار کے لحاظ سے بالکل صحیح اور ٹھوس اور پختہ ہے اور اس قسم کے کسی عقائد کے فتنے کا شکار ہو گیا ہے تو محض اس بنا پر اس کی حدیث نہیں چھوڑی جا سکتی، کیونکہ اس کی حدیث چھوڑ دینے سے ایک واقعی صحیح اور ثابت سنت رسول ضائع ہو جائے گی. اور پھر عقائد کا یہ فتنہ اٹھا، اس فتنے نے بڑے بڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بڑے بڑوں پر بہت سے الزامات بھی لگے جو اپنی جگہ صحیح رہے ہوں یا غلط رہے ہوں. یہ مسئلہ ابھی آپ کے سامنے آتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. الزامات لگے اور بڑے بڑوں پر لگے. اب میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلافات ہوئے، مشہور بات ہے. ان اختلافات کے بعد کیا ہوا کہ ایک گروہ حضرت علی کے ساتھ ہو گیا اور ایک گروہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہو گیا. جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے وہ شیعان علی کہلاتے تھے اور جو لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے وہ شیعان معاویہ کہلاتے تھے. حضرت علی کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. جنگ بدر میں شریک ہونے والے بعض صحابہ بھی اس وقت زندہ تھے اور حضرت علی کے ساتھ تھے، وہ بھی شیعان علی کہلاتے تھے. حضرت علی کے شیعہ، ان کے ماننے والے یا ان کے طرفدار. اور امیر معاویہ کے ساتھ بھی بہت سے صحابہ کرام تھے، وہ بھی شیعان معاویہ کہلاتے تھے. دونوں شیعہ کہلاتے تھے اور دونوں کے دونوں اسلام کے تعلق سے صحیح راستے پر تھے. دین اسلام کے اندر جو عقائد اور جو مسائل دیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں دونوں فریق کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا. سیاسی جھگڑا تھا اور سیاسی جھگڑے میں دو گروپ ہو گئے تھے. شیعہ کا لفظ جو ہے یہاں سے شروع ہوا ہے. جو خالص پکے اور سچے مسلمان تھے ان لوگوں کو اس زمانے میں شیعہ کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیاسی معاملے میں ایک گروہ کے طرفدار تھے. حضرت معاویہ کے ماننے والے بھی شیعہ کہلاتے تھے، حضرت علی کے ماننے والے بھی شیعہ کہلاتے تھے. اسی زمانے میں یمن سے ایک یہودی اٹھا، عبداللہ بن سبا. اس نے حضرت علی کے تعلق سے طرح طرح کے غلط عقائد پھیلانے شروع کیے. حضرت علی یہ ہیں اور وہ ہیں اور ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے سارے غلط عقائد پھیلائے اور چپکے مجرموں میں اور سزا یافتہ لوگوں میں یہ شخص کام کرتا رہا اور ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت علی کا طرفدار بناتا رہا. یہ چپ چاپ مسلمانوں کے اندر دبکے ہوئے بیٹھے تھے. جب اس کے فتنے کا پتہ لگا تو لوگوں نے اس فتنے کے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا کہ یہ کفر ہے اور اس کے ماننے والے کو سبائی کہتے تھے. عبداللہ بن سبا کے فتنے میں جو لوگ مبتلا تھے اس کے بتائے ہوئے عقائد کو انہوں نے اختیار کیا. ان لوگوں کو سبائی کہا جاتا تھا، ان کو شیعہ نہیں کہا جاتا تھا، وہ سبائی کہلاتے تھے. حضرت علی کو جب پتا چلا کہ اس شخص نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس کو گرفتار کرنا چاہا لیکن وہ نکل بھاگا. اس کے ساتھی پکڑے گئے اور پکڑنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سبوں کو خندق کھدوا کر کے آگ میں زندہ جلا دیا. ان سارے لوگوں کو آگ میں زندہ جلا دیا. اور غضب یہ ہے کہ جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں اب ہم کو اور یقین آ گیا کہ آپ ہمارے خدا ہیں، ہمارے رب ہیں، کیونکہ آگ کا عذاب رب کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا. اچھا صاحب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا
تو ان لوگوں کو آگ میں نہیں جلانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی حسن نے فرمایا ہے کہ آگ کا عذاب یہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، کسی اور کو یہ عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے، لہذا اگر میں ہوتا تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے، بلکہ ان کی گردن مار دی جاتی۔ بہرکیف حضرت علی نے ان کو سزا دی اور ان کو قتل کیا، ان کو ختم کیا جہاں تک وہ کر سکتے تھے، باقی کچھ نہ کچھ لوگ چھپے رہے۔ اب اس زمانے کے بعد جو دور آیا تو اس دور میں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تو شہید ہو گئے، اس کے بعد امیر معاویہ امیر ہوئے، 20 سال تک وہ رہے، انہوں نے بہرحال بڑے اعتدال سے حکومت کی اور بڑے انصاف کے ساتھ حکومت کی، لیکن ان کے بعد جب اموی دور آیا ہے تو اس دور میں تشدد شروع ہو گیا اور لوگ حضرت علی کے خلاف سخت باتیں کرنے لگے۔ ان سخت باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب چونکہ امت میں حضرت علی یا ان کے ماننے والوں کی حکمرانی نہیں تھی، لہذا اگر حضرت علی کے سلسلے میں کوئی اچھی بات کی جاتی تھی تو جو ذرا سا بھی اچھی بات کرے اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ حضرت علی کا شیعہ ہے، یہ شیعان علی میں سے ہے، یہ بات کہی جاتی تھی۔ اور یہ الزام جو تھا حقیقت میں سیاسی نقطہ نظر سے اس وقت خطرناک تھا کہ کسی پر حضرت علی کا شیعہ ہونے کا الزام لگایا جائے۔ جب اموی حکومت ختم ہو گئی اور عباسیوں کی حکومت شروع ہوئی ہے تو اس وقت اس الزام میں کچھ کمی آ گئی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد امویوں میں اور علویوں میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا، تو پھر اس الزام میں شدت آ گئی، اور جو عباسیوں کے ذرا سا بھی خلاف ہو اور حضرت علی کے سلسلے میں ذرا زیادہ نرم گوشہ رکھے اس کو کہا جائے کہ یہ شیعہ ہے۔ یہ الزام بہت دنوں تک چلتا رہا، کیسے کیسے لوگوں پر یہ الزامات لگے اس سلسلے میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کی تاریخ میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ چاروں ائمہ میں سے پہلے امام ہیں، ان پر بھی شیعہ ہونے کا الزام ہے، ان پر بھی شیعہ ہونے کا الزام ہے۔ کون کہے گا کہ یہ شیعہ تھے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، ان پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا۔ شیعہ ہونے کا الزام صرف نہیں لگا بلکہ رافضی بھی ہونے کا الزام لگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کسی کا نام رفض ہے، یہی رافضیت ہے، تو جن اور انسان، جن و انس دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ میں رافضی ہوں۔ جری تھے، جرأت سے انہوں نے کام کیا کہ اگر اسی کا نام رافضیت ہے تو جن و انس دونوں کو اس بات کا گواہ رہنا چاہیے کہ میں رافضی ہوں۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تو بڑے بڑے لوگوں پر اس طرح کے الزامات لگے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ شیعہ کون ہیں؟ حضرت علی سے محبت کرنے والے اور عام صحابہ پر ان کو جو لوگ فضیلت دینے والے ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فضیلت دے تو اس کو غالی شیعہ کہا جاتا ہے، جسے کہ رافضی کہا جاتا ہے۔ تو ابن حجر کے دور تک یہ معاملہ تھا کہ حضرت علی سے محبت کرنا یہ شیعہ ہونے کی نشانی ہے، اور اگر حضرت علی کو حضرت بکر حضرت عمر پر فضیلت دے دی تو یہ رافضی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس زمانے کے شیعہ تھے۔ آج کے زمانے میں جو شیعہ ہیں وہ ان سے بالکل مختلف ہیں۔ اس زمانے میں جو سبائی تھے جن کو حضرت علی نے قتل کیا، آج کے شیعہ وہ ہیں۔ آج جو لوگ شیعہ کہلاتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ کم از کم رافضی ہیں، اور ورنہ رافضی سے بھی بڑھ کر کے وہ سبائی ہیں، لیکن نام انہوں نے شیعوں کا اختیار کر رکھا ہے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ بہت سے روات ایسے ہیں جن کے اوپر کی شیعہ ہونے کا الزام لگا، مگر محدثین نے ان سے حدیث لی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس الزام کی جو نوعیت تھی وہ کوئی ایسی نوعیت نہیں تھی کہ جس کی بنا پر اس کو رد قرار دے دیا جائے اور اس کی حدیث چھوڑ دی جائے۔ اگر اس الزام کے تحت کسی کی حدیث چھوڑنی ہے تو آئیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث چھوڑ دیجیے۔ ان پر شیعہ بھی ہونے کا الزام ہے اور ان پر مرجی بھی ہونے کا الزام ہے۔ فتنہ عقائد کے دو الزامات ان کے اوپر ہیں، اور مرجی ہونا تو سارے حنفی حضرات کو تسلیم ہے، دوسروں کی بات چھوڑ دیجیے۔ تمام حنفی حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجی تھے، اور اسی بنا پر مولانا عبدالحی لکھنوی نے پوری ایک کتاب ہی لکھ ڈالی ہے الجرح والتعدیل، اور انہوں نے اس کے اندر یہ قرار دیا ہے کہ مرجیوں کی دو قسم قرار دی، ایک مرجی اہل سنت اور دوسرے مرجی اہل بدعت۔ حالانکہ ارجاء خود بدعت ہے، مگر اس کی ایک قسم کو انہوں نے سنت میں داخل کرنے کی کوشش کی۔
تو اب اگر کسی پر اس قسم کے الزامات ہیں اور اس الزام کے تحت اس کی حدیث چھوڑ ہی دینی ہے تو پہلے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث چھوڑ دیجیے کہ ان پر ڈبل الزام ہے، شیعہ ہونے کا اور مرجی ہونے کا، اور امام شافعی کی بھی حدیث چھوڑ دیجیے کہ ان پر بھی الزام ہے رافضی ہونے کا، تب تو سارا مسئلہ ہی گول ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ رسول کی پیروی کرو اور ان کے اسوے پر چلو اور ان کے طریقے کو لو اور ان کے فیصلے کو مانو، تو یہ اسوہ اور یہ طریقہ اور یہ فیصلہ تو ہم کو ملے گا ہی نہیں کہیں، یہ اسوہ اور یہ طریقہ تو ہم کو کہیں ملے گا ہی نہیں، ایسی صورت میں تو ہم بالکل محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے محدثین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور نہایت عرقریزی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔ آج کا کوئی بڑا سے بڑا شخص بھی اپنی بھرپور کوشش کر کے اس سلسلے میں ان کو غلط نہیں قرار دے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے اگر کوئی روایت آ رہی ہو تو اس روایت کی تائید کچھ دوسرے لوگوں سے بھی ہو رہی ہو، اور اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں سے روایت لینے میں احتیاط اور پرہیز کی ہے۔ کس حد تک احتیاط اور پرہیز کی ہے؟ ابھی میں نے فتح الباری کا مقدمہ دیکھا تو اس میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تعداد شمار کی ہے جن پر شیعہ ہونے کا الزام ہے اور جو امام بخاری کے روات میں سے بھی ہیں، صحیح بخاری میں جن کی حدیث آئی ہے اور جن پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ کل تعداد کتنی ہے؟ 19۔ سارے راویوں کا انہوں نے استقصاء کر رکھا ہے، اس میں کل تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 19 راوی ہیں صرف، اور ان 19 راویوں میں سے 18 راویوں پر صرف شیعیت کا الزام ہے۔ یہ الزام نہیں کہ وہ رافضی تھے، صرف ایک راوی ہے جس کے متعلق یہ الزام ہے کہ وہ رافضی تھا، صرف ایک راوی۔ ساری صحیح بخاری میں صرف ایک راوی کے متعلق انہوں نے دیا ہے کہ اس پر رافضی ہونے کا الزام تھا، باقی 18 پر شیعہ ہونے کا الزام بتایا ہے۔ اور جتنے اس قسم کے لوگ ہیں ان کا تمام ظاہر و باطن دیکھ ڈالیے تو اس میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا کہ ان کا جھکاؤ عباسیوں اور امیوں کے برخلاف حضرت علی کی طرف تھا، یعنی سیاسی معاملے میں وہ حضرت علی کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے اور حضرت علی کو عام صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ اب آپ ذرا اہل سنت کا عقیدہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام میں افضل البشر بعد الانبیاء یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ پر اہل سنت فضیلت دینے پر متفق ہیں، اور یہ عقائد کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ہاں کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوال یہ کہ اس معاملے میں اہل سنت کے درمیان اور جو شیعہ تھے اس زمانے میں، جو شیعہ تھے رافضی نہیں، یا یہ کہ آج کے شیعہ نہیں، اس زمانے میں جو شیعہ تھے ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا، اور وہ وہی لوگ شیعہ کہلاتے تھے جو وہی عقیدہ رکھتے تھے جو آج اہل سنت رکھتے ہیں۔ زمانے کی تبدیلی سے اصطلاحات میں اختلاف ہو گیا اور بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ آج آپ شیعہ کہیں تو اس آدمی کو شیعہ کہہ نہیں سکتے جو کہ اس قسم کی خرافات اپنے دماغ میں نہ رکھتا ہو جو خرافات کی عبداللہ بن سبا یہودی نے اور اس کے بعد ان کے پیروکاروں نے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ لہذا احادیث میں اس سلسلے میں جو باتیں آتی ہیں اس کا اس فساد سے جو آج کے زمانے کا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلے میں اب ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من صحیح البخاری، اس آسمان کے نیچے اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری سے بڑھ کر کے کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ جب تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم نہیں لکھی گئی تھی اس وقت تک موطا امام مالک کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دیا جاتا تھا، مگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وجود میں آنے کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درجہ اس سے بھی بڑھ گیا، اور صحیح بخاری کو باتفاق امت کا مطلب یہ کہ اس میں شیعہ شامل نہیں ہے، باقی جتنے اہل سنت ہیں باتفاق اہل سنت اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔
اس بات کی شہادت سارے لوگ دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ میں اور واضح کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر امام دارقطنی نے کچھ اعتراضات کیے تھے۔ ان احادیث کی تعداد تقریباً 200 ہے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں، یعنی صحیح بخاری کی جن حدیث پر اعتراض کیا ان کی تعداد 100 بھی نہیں ہے، 100 سے کم ہے، اور صحیح مسلم کی جن حدیث پر اعتراض کیا ہے ان کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ اعتراض کس قسم کا ہے؟ یہ فنی قسم کا اعتراض ہے۔ اگر آپ اس کو جانتے تو آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے تھے۔ بعض حدیثوں کو کیا کیا ہے امام مسلم نے؟ موصولاً روایت کیا ہے۔ اب امام دارقطنی کہتے ہیں کہ فلاں راوی جو ہے اس کے مثلاً 6 شاگرد ہیں، 4 شاگرد جو ہیں اس کو مرسلاً روایت کرتے ہیں اور 2 شاگرد موصولاً روایت کرتے ہیں، لہذا اس کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے، موصول ہونا زیادہ صحیح ہے۔ اس طرح کے انہوں نے فنی اعتراضات کیے ہیں، جس میں سے اس پر کوئی اعتراض خاص طریقے سے نہیں ہے کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے یا اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ مضمون باطل ہے یا غلط ہے یا ثابت نہیں ہے یا یہ کہ جھوٹ ہے، اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں، فنی اعتراضات ہیں۔ ایک حدیث کے 10 طرق ہیں، 5 طرق ہیں، تو بعض طرق کے لحاظ سے وہ موقوف ہے، بعض طرق کے لحاظ سے مرفوع ہے، تو وہاں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث کو موقوف لانا صحیح تھا، مرفوع لانا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ فنی اعتراضات ہیں۔ پھر اس سلسلے میں بھی علماء کرام نے تحقیق کرنے کے بعد راجح اسی کو قرار دیا ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے کہا ہے، اور امام دارقطنی کی رائے کو مرجوح قرار دیا ہے۔ پھر بھی یہ احتیاط برتی ہے کہ امت کا اجماع جن احادیث کے صحیح ہونے پر ہے وہ ان احادیث کے علاوہ ہیں جن پر امام دارقطنی نے نقد کیا ہے۔ امام دارقطنی نے جن پر نقد کیا ان احادیث کے صحیح ہونے پر جمہور متفق ہیں، ایک عالم یا چند عالم اس سے مختلف ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا ہے، اس کے صحیح ہونے میں گویا کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب لکھی ہے تو لکھنے کے بعد اپنے اساتذہ پر پیش کی، بڑے بڑے امام فن تھے، ان لوگوں پر اپنی کتاب پیش کی، ان لوگوں نے ساری احادیث کو صحیح قرار دیا، صرف 4 حدیثوں پر اعتراض کیا کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جن پر کلام ہے۔ اس پر بحث ہوئی اور بحث کے بعد ثابت ہوا کہ ان 4 احادیث کے سلسلے میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ان لوگوں کے مقابل میں زیادہ صحیح ہے۔ تو یہ تو اساتذہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد کے لوگ جتنے آئے سب کے سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں جتنی کی جتنی ہیں اس میں سب صحیح ہیں، اور اس سلسلے میں کسی صاحب مذہب کی تخصیص نہیں ہے۔ شافعی مذہب میں جتنے علماء ہیں ان میں سے جس نے بھی صحیحین پر کلام کیا اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ صحیحین کی حدیثیں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ واضح شخصیت امام نووی کی ہے، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے اور مسلم کی شرح کے مقدمے میں یہ بات واضح کی ہے کہ آسمان کے نیچے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اور ان دونوں میں بھی سب سے زیادہ صحیح، یعنی ان دونوں میں بھی بخاری کا درجہ مسلم سے آگے ہے۔ حنفی مذہب میں جتنے لوگ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ واضح شخصیت جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری ملا علامہ عینی، انہوں نے بھی اپنے مقدمے کے اندر اس کو بہت صاف طریقے سے لکھا ہے اور 8-10 سطروں میں تعریف کی ہے کہ وہ الحافظ النحریر ہیں، بہت نہایت ہی ماہر حافظ جنہوں نے یہ کیا اور یہ کیا، اور جن کی کتاب کے صحیح ہونے پر اسلاف اور اخلاف سب متفق ہیں، اصح الکتب ہونے پر اسلاف اور اخلاف سب متفق ہیں۔ پھر اس طبقے کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے بھی یہی بات لکھی اور ان سے مولانا یوسف بنوری نے نقل کیا۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری کہا کرتے تھے کہ میں نے صحیح بخاری کے نکات اور ان کے معنی و مطالب کو سمجھنے کے لیے شرح کے ساتھ اس کا 13 مرتبہ مطالعہ کیا، اور ہر مرتبہ جب مطالعہ کروں تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں نے اس کے سارے نکات کو ضبط کر لیا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ مطالعہ کروں تو نئے نئے نکات سامنے آئے۔ چنانچہ میں نے چھوڑ دیا کہ ممکن نہیں ہے کہ میں سارے نکات اس کے ضبط کر سکوں اور سارے نکات حاصل کر سکوں۔ جب مطالعہ کرتا تھا تب نئے نکات سامنے آتے تھے۔ اسی طریقے سے اور جو علماء کرام ہیں
دیوبند کے، انہوں نے بھی بڑے صاف اور واضح طریقے سے، مولانا احمد علی سہارنپوری ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کا حاشیہ لکھا ہے اور مقدمہ بھی لکھا ہے. اس مقدمے کے اندر وہ بھی صاف صاف اس کا اعلان اور اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. یہ ایسا جملہ ہے کہ ہر آنے والا عالم اس کا اعتراف کرتا ہے. شافعی مذہب میں امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بخاری کی جو خدمت کی اس سے پہلے نہ کوئی کر سکا نہ اس کے بعد کوئی کر سکا. امام شوکانی سے جب کہا گیا کہ آپ بخاری شریف کی شرح لکھ دیجئے تو انہوں نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے. یعنی اسی طریقے سے فتح الباری کے بعد بخاری کی کوئی شرح نہیں. وہ اس سلسلے میں نہایت زور و شور سے لکھتے ہیں اور بڑی تفصیل سے علماء کرام کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. اور وہ فتح الباری کے مقدمے بھی لکھتے ہیں اور اپنی دوسری کتابوں کے اندر بھی یہی بات نوٹ کرتے ہیں اور درج کرتے ہیں. ہر جگہ انہوں نے اس چیز کو تفصیل سے اجاگر کیا ہے. اور اس کے بعد آئیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان اور پاکستان کے سارے فرقوں کے مسلمہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھتے ہوئے کہ صحیح بخاری سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اور تمام سنت کو اس نے جمع کیا ہے، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ومن يحون امر الصحیحین فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین. یہ انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ ومن يحون امر الصحیحین فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو شخص صحیحین کے معاملے کو کمزور قرار دے، جو صحیحین کی توہین کرے تو وہ بدعتی ہے اور مومنین کے راستے کے بجائے اس نے کوئی اور راستہ پکڑ رکھا ہے. جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کے بجائے کسی اور راستے کی پیروی کرے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جو راستہ اس نے پکڑا اس راستے پر ہم اس کو چلا دیں گے اور اس کے بعد جہنم میں داخل کریں گے. اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اس آیت کا لفظ جو ہے اپنے اس آیت کا ایک اقتباس کوٹ کر کے یہاں رکھ دیا ہے کہ جو شخص صحیحین کے معاملے کی توہین کرتا ہے وہ بدعتی ہے، وہ متبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے بجائے وہ کسی اور کے راستے کی پیروی کر رہا ہے. میں نے یہ چیزیں جو تھیں یہاں پر نوٹ کر لی تھی اور دیکھیے ان کے الفاظ جو ہیں کہ اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع. ان کے الفاظ یہ ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ صحیحین کے متعلق تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ صحیحین میں جتنی بھی متصل مرفوع حدیثیں ہیں، جو بھی متصل مرفوع حدیث ہے وہ سب کی سب قطعی طور سے صحیح ہے، صحیح بالقطع، قطعی طور سے صحیح ہے. وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفِهِمَا إِلَى مُصَنِّفَيْهِمَا، اور یہ دونوں کتابیں اپنے مصنف تک متواتر ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَأَنَّ كُلَّ مَن يُحِبُّ أَمْرَ الصَّحِيحَيْنِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو صحیحین کے معاملے کی توہین کرے وہ بدعتی ہے اور مومنین کے بجائے اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن مقاصد کے لیے منتخب کیا تھا ان بندوں کو اسی انداز کی توفیق بھی دی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری نقل کی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس کو سب سے زیادہ صحیح کتاب اپنی کتاب کے بعد قرار دیا، چنانچہ امت آج تک اس کے صحیح ہونے پر متفق چلی آ رہی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی توفیق دی تھی اس کی بڑی تفصیلات ہیں. سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ بچپن میں نابینا ہو گئے. اب ان کے والدین بھی کتنے اللہ خدا رسیدہ تھے یا اللہ رسیدہ تھے، بچپن میں یہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے. والد تو نہیں تھے، والدہ نے رو رو کر کے دعائیں کی اور اس کے بعد رات کو خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام آ کر کے بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے بچے کی آنکھ اللہ نے پلٹا دی ہے. جب اٹھ کے دیکھا تو واقعی وہ آنکھ پلٹ چکی تھی، بینا ہو چکے تھے. یہ اتنا بڑا انعام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا.
جوانی میں ابھی 11 برس کی عمر تھی، حدیث پڑھنی شروع کی، استاد نے زبانی حدیث بیان کی، ٹوک دیا کہ یہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ کہا کہ آپ کافی کا مراجعہ کیجیے۔ جب کافی پلٹ کے دیکھی تو واقعی انہوں نے صحیح ٹوکا تھا۔ اسی طریقے سے 18 برس کی عمر تھی تو لوگ جو ہیں بڑے بڑے اساتذہ ان سے ڈرتے اور دبتے تھے کہ یہ اس درجے کا آدمی ہے۔ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد والوں نے کہا کہ صاحب ذرا ان کا امتحان کریں، تو کیا کیا کہ 10 آدمیوں کو تیار کیا اور ہر ایک کو 10 حدیثیں دیں، اور کس طریقے سے کہ اس حدیث کی سند اس حدیث کے ساتھ جوڑ دی، اس حدیث کے متن کو اس حدیث کی سند کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی الٹ پلٹ کر دی ساری حدیث۔ 10 حدیثیں ایک ایک آدمی کو دی اور الٹ پلٹ کر کے دی، اور کہا کہ جب امام بخاری بیٹھے ہیں تو ذرا تم لوگ یہ سوالات کرنا کہ صاحب یہ حدیث کیسی ہے۔ اب امام بخاری بیٹھے تو ایک آدمی اٹھایا، کہا کہ حضرت سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی اور کہا کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسری حدیث پڑھی، پوچھا کیسی ہے؟ کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب جو لوگ تھے وہ تو تقریباً تالیاں پیٹنے کے موڈ میں آ کہ یہ دیکھو، بڑا زور بڑا شور سنتے تھے، اور پہلی حدیث جو پوچھی گئی تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ لیکن جو بڑے بڑے علماء تھے وہ سمجھ گئے معاملے کو۔ اچھا، پہلا شخص 10 حدیثیں سنا کر کے بیٹھ گیا، دوسرا آیا اس نے 10 حدیثیں سنائی، ہر حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے رہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس طریقے سے 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں سنائی، ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ جب سب فارغ ہوئے تو اس کے بعد کہتے ہیں پہلے شخص کو بلا کر کے کہ تم نے پہلی حدیث جو اس طریقے سے سنائی وہ اس طریقے سے حدیث نہیں ہے، وہ حدیث اس طریقے سے ہے، اور دوسری حدیث جو تم نے اس طریقے سے سنائی وہ ایسے نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ جو حدیث صحیح جس طریقے سے ان کو یاد تھی وہ تو یاد ہی تھی، ابھی مجلس میں کھڑے ہو کر کے الٹے پلٹے طریقے سے جو حدیث شخص نے بیان کی تو جس طریقے سے الٹ بیان کی وہ چیز بھی ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور جس ترتیب سے 10 حدیثیں پڑھی ہیں وہ بھی ان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب ہر ایک سے کہتے ہیں تم نے یہ حدیث ایسے پڑھی، ایسے نہیں ایسے ہے، یہ حدیث ایسے پڑھی، ایسے نہیں ایسے ہے۔ 100 حدیثوں کو انہوں نے درست بتلایا کہ درست اس طریقے سے اور غلط وہ طریقہ جو تم نے پڑھی تھی۔ سارے لوگ اس وقت اعتراف کرنے لگے کہ ہاں یہ امام ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ معاملہ زندگی بھر آپ کے قائم رہا، اور زندگی بھر آپ کے فضل اور آپ کی اہمیت کا لوگوں کو اعتراف ہوتا رہا، اور ظاہر بات ہے اور جتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا، ابھی سیرت البخاری ہے اس میں فتح الباری سے انہوں نے نقل کیا ہے اور بعض دوسرے مصادر کا بھی حوالہ دیا ہے، امام بخاری کے 31 اساتذہ کا قول نقل کیا ہے، ہر ایک جو ہے ان کے فضل اور ان کی اہمیت کے اعتراف کا قائل ہے، اور وہ کہتا کہ یہ مجھ سے پڑھ کر گئے ہیں۔ امام اسحاق بن راہوے اپنے زمانے کے نہایت ہی بلند پایا محدث ہیں، انہوں نے ایک حدیث ان کے سامنے آئی، عطا قیخارانی، عطا قیخارانی یہ روایت کرتا فلاں صحابی سے، انہوں نے کہا امام بخاری سے کہ عشق ہذا قیخاران، یہ قیخاران کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم تھا، انہوں نے قیخاران کیا چیز ہے؟ اب امام بخاری جو بتلاتے ہیں وہ دقت دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ قیخاران یہ یمن کے اندر ایک بستی کا نام ہے، اور یہ عطا تابعی جو قیخارانی ہے اس بستی کا رہنے والا ہے۔ امیر معاویہ نے ان صحابی کو جس سے یہ روایت کر رہا ہے، ان صحابی کو امیر معاویہ نے یمن میں گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، تو ان کی گورنری کے زمانے میں اس عطا نے ان سے یہ حدیثیں سنی تھی۔ بالکل بھوچکا رہ گئے۔ امام اسحاق بن راہوے جو اپنے زمانے کے چوٹی کے محدث تھے اور آج تک محدثین کے امام الائمہ شمار ہوتے ہیں، وہ بھوچکا رہ گئے، کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ جیسے معلوم ہوتا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہوں، آپ اس طرح تفصیل بتا رہے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ رہے ہوں۔ تو اس تفصیل کے ساتھ انہوں نے احادیث جمع کی تھی۔ ان کے شاگرد اور ان کے ہم عصر جو بیان کرتے ہیں اس کے لیے تو ایک دفتر چاہیے جو ان کے فضل کا اور ان کی پختگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو بعض علامتیں اور بعض نشانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ 2-3 علامتیں ابن حجر نے اور دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں اس سلسلے میں۔ دیکھیے ان کے وراق تھے، امام بخاری کے وراق، اوراق لکھنے والے یا نسخے لکھنے والے، محمد بن ابی حاتم ان کے منشی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں اسی جگہ پر امام بخاری آپ کے بعد قدم رکھ رہے ہیں. بالکل قدم پر قدم رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ان کے وراق کا بیان ہے. اور نجم بن فضیل ایک اور ہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے، وہ بیان کرتے ہیں بالکل تقریباً یہی خواب کہ میں نے خواب دیکھا کہ امام بخاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر تشریف لائے اور کہیں جا رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر ایک اور خواب فربری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے ابو زید مروزی، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ ابو زید کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد بن ادریس یعنی امام شافعی کی کتاب پڑھنے جا رہا ہوں. کہا کہ الا متی تدرسو کتاب محمد بن ادریس ولا تدرسو کتابی، کب تک تم محمد بن ادریس کی کتاب پڑھتے رہو گے اور میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو کہا کہ جامع محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کی جو جامع ہے یہ میری کتاب ہے. تو اس طرح کے خواب ان لوگوں نے دیکھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرتبہ تو فن حدیث میں ہے، دین کے سلسلے میں وہ ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند تھے، اور ذرا موقع ملتا تھا تو رکوع سجود میں لگ جاتے تھے. ہر رات 13 رکعت نماز پڑھتے تھے اور 1 رکعت سے وطر کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور بعض دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ آپ 13 یا 11 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے رات کو. تقویٰ کا یہ حال تھا کہ ان کے باپ، ان کے والد اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں رکھا ہے اور 1 درہم بھی شبہ کا نہیں رکھا ہے. ان کے والد بڑے مالدار تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے مال میں حرام کا 1 درہم بھی نہیں ہے اور شبہ کا 1 درہم بھی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی مال سے تجارت کیا کرتے تھے. امانتدار تاجروں کو دیتے، وہ تجارت کر کے نفع دیتے تھے اور اسے خرچ کیا کرتے تھے.